وہ پل زمین سے کئی فٹ بلند تھا اور ہمیں اسے پار کرنا تھا۔ پل کی خستہ حالی دیکھ کر ہم میں سے کچھ لوگ پل کے شروع میں بنے زینے پر ہی بیٹھ گئے۔ پل قدیم ہونے کے باعث دیکھنے میں خطرناک ضرور تھا، مگر اس کی مضبوطی ہرگز قابل شک نہ تھی۔ سیمنٹ سے بنی بڑی بڑی ٹائلز کو جوڑ کے پل تعمیر کیا گیا۔ وقت گزرنے کے باعث بہت سی ٹائلز غائب ہو چکی تھیں، سو جہاں فرش میسر آتا ہم قدم جما لیتے، وگرنہ لوہے کی سلاخوں کے سہارے پل عبور کرنے کی تگ و دو جاری تھی، گویا کہ پل سرات طے ہو رہا ہو۔ وہ ہم سے چند قدم آگے کھڑا ہماری چال سے محظوظ ہو رہا تھا اور گاہے بگاہے قدم جما کر چلنے کی ہدایت بھی کرتا، کبھی اطلاع فراہم کرتا کہ پل کے ایک جانب گہری کھائی ہے تو دوسری جانب گہرا پانی، اور یہ بھی کہ یہاں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ اس کی اطلاع کے جواب میں کسی نے کہا، میں تو خود چڑیل ہوں، مجھے بھوتوں کا کیا خوف۔ پل کی دوسری جانب پہاڑ کے دامن سے ایک چشمہ بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ زیر زمین موجود گندھک پر گرتا پانی پوری فضا میں تیز چبھنے والی بو بکھیر رہا تھا۔ ڈھلان اترتے باریک بجری اور بھربھری ریت کے باعث پیر پھسل پھسل جا رہا تھا۔ مجھے ڈھلان اترنے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے بغیر دیکھے ہاتھ بڑھایا اور اس نے جان بوجھ کر بڑھتا ہاتھ نظر انداز کر دیا۔ جانے کس نے مجھے سہارا دیا۔ ہم چشمے پر پہنچ گئے۔ جگہ کی کمی کے پیش نظر بیک وقت 2-3 لوگ چشمے کے پانی سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ گندھک کی بو اور چبھن اچھی لگنے لگی تھی، یا شاید گندھک کی بو ہوتی ہی اچھی ہے۔ میں چشمے کے بالکل قریب بیٹھ گئی، جوتے اتار کے ایک طرف رکھے اور وضو کیا۔ چشمے کا بہتا پانی ایک تال میں سر بکھیر رہا تھا۔ گندھک میں گھلی اس کے پرفیوم کی مہک اور بہتے پانی کے سر میں شامل اس کی سانس کی آواز مجھے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ کیمرہ کلک ہوا۔ وہ تصویر میں عین میرے پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ ہاتھ دھو کے جا چکا تھا، تصویر کھنچ چکی تھی، مگر گندھک کی بو آج بھی مجھے چونکا دیتی ہے۔